برادران ملت اسلامیہ، بزرگوں، دوستوں، نوجوان ساتھیوں، عزیز بچوں، دور و نزدیک سے آنے والے تمام سنی مسلمان بھائی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ والمتقین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ببرکت بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين۔ صدق الله المولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والذاكرين والحمد لله رب العالمين۔ برادران ملت اسلامیہ، میں نے ابھی جس آیت کریمہ کو اپنا موضوع سخن بنایا ہے، اس پر روشنی ڈالنے سے قبل آئیے ہم سب مل کر آقائے نامدار، مدینی کے تاجدار، دونوں عالم کے مالک و مختار جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ روح فدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے کسبانہ میں عقیدت و محبت کے ساتھ گھوم کر درود شریف کا نذرانہ پیش کرنا پڑھے بلند آواز سے، اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا حبیبنا و مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اور ایک مرتبہ نبی علیہ نبی پر درود پاک پڑھے، اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ شاعر فرماتے ہیں، مسجد تو بنا دی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے، مسجد تو بنا دی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی ہے برسوں میں نمازی بن نہ سکا، من اپنا پرانا پاپی ہے برسوں میں نمازی بن نہ سکا۔ حضرات محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی کتاب قرآن مجید و فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے، انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر واقام الصلاة وآتى الزکاة۔ اس آیت کریمہ کا سیدھا سا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی مسجدوں کو وہی آباد کرتے ہیں جو اللہ اور قیامت کے دین پر ایمان لاتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں۔ اللہ آگے ارشاد فرماتا ہے، وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهَ فَعَسَىٰ أُولَٰئِكَ أَن يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ۔ اور اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے تو ان قریب یہ لوگ ہدایت والوں میں سے ہوں گے۔ حضرات، یہ آیت کریمہ کا میں نے سیدھا سا مطلب آپ کے سامنے بیان کیا ہے، لیکن اس آیت کریمہ پر آپ غور کریں۔ اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں سے کہا ہے، اللہ نے ایک مومن شخص سے کہا ہے جس کے دل میں ایمان ہے، جس کے دل میں ایمان کی خوشبو ہے، جس کے دل میں ایمان کی محبت ہے، جس کا دل ایمان سے روشن ہو چکا ہے، جس کا دل ایمان سے منور مجلہ ہو چکا ہے، اسی انسان سے کہا ہے اللہ نے اسی مومنوں سے کہا ہے۔ لیکن آؤ ذرا غور کریں، اس آیت کریمہ کی شان نزول کیا ہے، اس پر بھی آپ غور کرنے کی کوشش کریں۔ اس آیت میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ مسجد آباد کرنے کے مستحق مومنین ہے۔ مسجدوں کو آباد کرنے میں یہ امور بھی داخل ہے، جھاڑو دینا، صفائی کرنا، روشنی کرنا، اور مسجدوں کو دنیا کی باتوں سے اور ایسی چیزوں سے محفوظ رکھنا جن کے لیے وہ نہیں بنائی گئی ہے۔ مسجد عبادت کرنے کے لیے بنائی گئی ہے، مسجد میں ذکر و اذکار کرنے کے لیے مسجدوں کو بنائی گئی ہے، دنیاوی باتیں کرنے کے لیے نہیں ہے۔ چاہے اس جگہ میں علم حاصل کرو یا درس و تدریس کی باتیں بتاؤ، وہاں قرآن کا ذکر کرو، قرآن کی تلاوت کرو، دین کی باتیں کرو، اسلام کی باتیں کرو۔ نماز پڑھنے کے لیے مسجد بنائی گئی ہے، عبادت کرنے کے لیے بنائی گئی ہے، ذکر و اذکار کرنے کے لیے بنائی گئی ہے۔ یہ آیت کریمہ کی شان نزول میں نے بتائی ہے۔ حضرات، ہم ذرا غور کریں آج، لیکن ہمارا حال کیا ہے؟ آج لوگوں کا حال کیا ہے؟ آج جوانوں کا حال کیا ہے؟ آج بزرگوں کا حال کیا ہے کہ جیسے ہی مسجد پہنچتے ہیں دنیا کی ساری باتیں مسجد میں کرنے لگتے ہیں، دنیا کی ساری باتیں مسجد میں کرنے لگتے ہیں۔
کھیت کی باتیں مسجد میں ہیں، گھر کی باتیں مسجد میں ہوتی ہے، ادھر ادھر کی باتیں مسجد میں ہوتی ہے، دوستوں کی باتیں مسجد میں ہوتی ہے، اپنے گھر کی باتیں مسجد میں ہوتی ہے، ادھر ادھر کی ساری باتیں مسجد میں ہونے لگتی ہے۔ دنیاوی باتیں کرنا مسجد میں حرام ہے، جائز نہیں ہے، کیونکہ یہ جو گھر بنایا گیا ہے، یہ جو مسجدیں بنائی گئی ہے، یہ دنیاوی باتیں کرنے کے لیے ہے، دنیا کی باتیں کرنے کے لیے نہیں ہے، اپنی گھر کی باتیں کرنے کے لیے نہیں ہے، ادھر ادھر کی باتیں کرنے کے لیے نہیں ہے، دوست احباب کی باتیں کرنے کے لیے نہیں ہے، بلکہ یہ جو مسجدیں بنائی گئی ہے صرف عبادت کے لیے بنائی گئی ہے۔ اس میں اللہ کا ذکر ہو، اس میں قرآن کا ذکر ہو، اس میں حضور کا ذکر ہو، اس میں صحابہ کا ذکر ہو، اس میں اسلام کی باتیں ہو، اس میں دین کی باتیں ہو، اس میں قرآن کی باتیں ہو، اور درس و تدریس کی باتیں کی جائے، قرآن کی باتیں کی جائے، اسلام کی باتیں کی جائے، ساری باتیں وہاں پر اس طرح کی باتیں ہو تو اللہ نے اس بات کو پسند کیا ہے، حضور نے اس بات کو پسند کیا ہے۔ لیکن آج ہمارا حال کیا ہے؟ ہم نے مسجد کو اپنا گھر سمجھ بیٹھے ہیں، ہم مسجد کو اپنا گھر بنا لیے ہیں، جو ساری باتیں وہی پر کرنے لگتے ہیں۔ گھر کی باتیں مسجد میں ہوتی ہیں، دنیا کی باتیں مسجد میں ہوتی ہیں، دوست کی باتیں مسجد میں ہوتی ہے، نہ بیٹھنے کا طریقہ ہمیں معلوم ہے، نہ مسجد میں جانے کا طریقہ معلوم ہے۔ مسجد یہی وہ گھر ہے جس دروازے کو اللہ نے رحمت کا دروازہ قرار دیا ہے، رحمت کا دروازہ قرار دیا ہے۔ ہمارے گھر کے دروازے کو رحمت کا دروازہ نہیں قرار دیا ہے۔ ہمارا گھر عالی شان ہوتا ہے، ہمارا گھر اچھا مکان ہوتا ہے، ہم اچھا مکان بنوا لیتے ہیں، اس میں دروازہ بھی اچھا لگاتے ہیں، اس میں بہت بہترین دروازہ بھی لگاتے ہیں، لیکن کبھی اللہ نے نہیں کہا ہے تم نے مکان اچھا بنا لیا، تم نے گھر اچھا بنا لیا اور اس گھر میں تم نے دروازہ اچھا لگا لیا، اس مکان میں تم نے اچھا دروازہ لگا لیا اور یہ دروازہ رحمت کا دروازہ ہے، یہ رحمت کا دروازہ ہے، یہ برکت کا دروازہ ہے۔ نہیں، اللہ نے کہیں نہیں کہا ہے، اللہ نے ہمارے گھر کے دروازے کو رحمت کا دروازہ نہیں کہا ہے۔ اگر مسجد چاہے پرانی ہو، مسجد چاہے چھوٹی ہو، مسجد چاہے بڑی ہو، مسجد چاہے عالی شان ہو، چاہے مسجد عالی شان نہ ہو، پھر بھی اللہ تعالیٰ نے اس مسجد کے دروازے کو رحمت کا دروازہ قرار دیا ہے۔ جب انسان اپنا قدم مسجد میں رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس انسان کے اوپر اپنی رحمت برستا ہے، اللہ تعالیٰ اپنی رحمت اس انسان کے اوپر اتار دیتا ہے اور خود جھما جھم برسنے لگتی ہے، وہ رحمت آنے لگتی ہے۔ کتنی شان ہے اس مسجد کی، کتنا مقام ہے اس مسجد کا، کتنا رتبہ ہے اس مسجد کا، کتنا مرتبہ ہے اس مسجد کا۔ یہ وہی گھر ہے جس گھر کے بارے میں اللہ نے کہا ہے اگر تم اس گھر میں جاؤ گے، جب تک رہو گے تمہیں نیکی ملتی رہے گی، تمہیں ثواب کا حقدار ہوتا رہے گا، تمہیں ثواب ملتا رہے گا۔ حضرات یہی وہ گھر ہے۔ لیکن آؤ میں آپ کو بتاتا چلوں اس گھر کی اہمیت، اس مسجد کی اہمیت کیا ہے۔ حضرات محترم، اگر آج کل انسان اگر کوئی مسجد کی صفائی کرتا ہے، مسجد میں کوئی جھاڑو لگاتا ہے، مسجد میں کوئی پوچھا لگاتا ہے، مسجد کی صاف صفائی کرنے میں لگے ہیں، مسجد کی دھلائی میں لگے ہیں، تو دوسرا انسان جب اسے دیکھتا ہے تو اسے حقارت کی نظر سے دیکھتے ہیں، اسے اچھا نہیں سمجھا جاتا ہے، اسے خراب سمجھا جاتا ہے۔ اس انسان کی نظر میں اس انسان کی اہمیت نہیں ہوتی ہے۔ وہ کیا سوچتا ہے، دیکھو اتنا بڑا آدمی ہے، اتنا اچھا آدمی ہو کر بھی مسجد کی صفائی کرتے ہیں، مسجد کے کاموں میں لگے ہوئے ہیں۔ اس کے پاس کام ہوتا تو پھر کام کرتا، اس کے پاس کوئی نوکری ہوتی تو کوئی دوسری نوکری کرتا، اس کے پاس کوئی جاب ہوتا تو دوسری جاب کرتا۔ اس کے پاس کوئی کام نہیں ہے، اس کے پاس کوئی نوکری نہیں ہے، اس کے پاس کوئی جاب نہیں ہے، تبھی تو یہ مسجد کی صفائی کرنے میں لگے ہوئے ہیں، مسجد کی دھلائی کرنے میں لگے ہوئے ہیں، مسجد کی صاف صفائی کرنے میں لگے ہوئے ہیں۔ اے لوگوں، جس انسان کو تم حقارت کی نظر سے دیکھتے ہو، جس انسان کو تم اچھا نہیں سمجھتے ہو، جس انسان کو تم اچھا نہیں سمجھتے ہو، جس کام کو دیکھ کر تم خراب سمجھتے ہو، جس جاب کو دیکھ کر تم خراب سمجھتے ہو، جس نوکری کو دیکھ کر تم خراب سمجھتے ہو، وہ نوکری تمہاری نظر میں خراب ہوگی، وہ جاب آپ کی نظر میں خراب ہوگی، وہ کام آپ کی نظر میں خراب ہوگا، وہ آپ کی نظر میں وہ انسان خراب ہو سکتا ہے، لیکن اللہ کی نظر میں اللہ اسے پسند فرماتا ہے، اللہ کے رسول اسے پسند فرماتے ہیں، کیونکہ مسجد کی صفائی کرنا یہ خوش نصیب انسان ہی کر سکتا ہے، مسجد کی دھلائی کرنا یہ خوش انسان ہی کر سکتا ہے، خوش نصیب انسان ہی کر سکتا ہے، کیونکہ مسجد کی صفائی
حضرت ابو بکر نے کی ہے، مسجد کی صفائی حضرت عثمان غنی نے کی ہے، مسجد کی صفائی حضرت علی نے کی ہے، مسجد کی صفائی حضرت عمر نے کی ہے، بڑے بڑے صحابہ کرام نے مسجد کی صفائی کی ہے۔ جب میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم درس و تدریس کے وقت میرے آقا جب نصیحت کیا کرتے تھے صحابہ کو، تمام صحابہ کو جمع کر کے میرے آقا جلوہ گر ہوتے تھے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب یہ بتاتے تھے کہ آج کون چاہتے ہیں کہ مسجد کی صفائی کرے، آج کون چاہتے ہیں کہ مسجد کی صفائی کرے، اور ایسے ہی ایک مرتبہ کی بات ہے، میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مسجد کی فضیلت بتائی، مسجد کا مقام بتایا، جو مسجد کی صفائی کرے گا اللہ اسے اتنا درجہ عطا فرمائے گا، اللہ اسے اتنا ثواب عطا کرے گا، اللہ اس کو اتنی نیکی عطا کرے گا۔ جب میرے نبی نے یہ کہا تو میرے آقا نے کہا کون ہے جو مسجد کی صفائی کرے، اللہ اسے یہ حج کا ثواب دے گا، اللہ اسے عمرے کا ثواب دے گا، اللہ اسے یہ مقام عطا فرمائے گا، اللہ اسے یہ رتبہ عطا فرمائے گا۔ جب میرے نبی نے کہا تو حضرت ابو بکر نے بھی ہاتھ بلند کیے، حضرت عمر نے بھی ہاتھ بلند کیے، اور دیگر صحابہ نے بھی پیچھے سے ہاتھ بلند کیے، یا رسول اللہ یہ کام میرے حق میں آپ ارشاد فرما دے، یا رسول اللہ یہ کام میرے ذمے میں آپ ارشاد فرما دے، یہ کام میں کرنا چاہتا ہوں، مسجد کی صفائی میں کرنا چاہتا ہوں، مسجد کے پوچھا میں لگانا چاہتا ہوں، مسجد کی صفائی میں کرنا چاہتا ہوں۔ تمام صحابہ کرام ایک کے بعد دیگر بولنے لگے، لیکن میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سب کے لیے حکم فرمایا جو چاہو مسجد کی صفائی کرنا چاہو کر سکتے ہیں۔ حضرت عمر کے دل میں خواہش ہوئی آج میں حضرت ابو بکر سے نیکی میں آگے بڑھ جاؤں گا، کیونکہ میں مسجد کی صفائی آج سب سے پہلے آؤں گا۔ لیکن آؤ ذرا دیکھیں کیسی محبت تھی صحابہ کے درمیان، ایسا پیار تھا مسجد کے لیے، اور حضور کی باتوں میں کتنے، حضور کی باتوں سے کتنی محبت کیا کرتے تھے۔ حضور کے فرمان کے مطابق صحابہ کرام ایک دوسرے سے کہنے لگے آج میں مسجد کی صفائی سب سے پہلے میں آؤں گا، آج مسجد کی صفائی میں کروں گا۔ حضرات محترم سب کے دلوں میں یہ باتیں چل رہی تھی، سب اپنے اپنے گھر پہنچ گئے، لیکن عمر کے دل میں کیا چل رہا تھا؟ عمر نے کہا آج میں آدھی رات میں ہی آؤں گا اور یہی پر تہجد کی نماز پڑھوں گا، حضرت ابو بکر سے پہلے آ جاؤں گا، حضرت ابو بکر سے پہلے آ جاؤں گا۔ سب اپنے اپنے گھر پہنچ گئے، لیکن کیا دیکھتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کے تیسرے پہر میں آئے ہیں اور چپل کو انہوں نے اتار دی ہے۔ حضرات محترم تاکہ کوئی چپل کی آہٹ نہ سنے، کوئی چپل کی آواز نہ سن لے، حضرت عمر دھیرے دھیرے آ رہے ہیں، لیکن حضرت عمر جیسے ہی آئے تو دیکھتے کیا ہے مسجد میں جھاڑو لگانے کی آواز آ رہی ہے، مسجد میں کسی انسان کی آواز آ رہی ہے۔ حضرت عمر نے کہا یہ کون ہو سکتا ہے جو مجھ سے پہلے مسجد میں آ گئے ہیں، یہ کون ہو سکتا ہے جو مسجد میں پہلے بھی سے یہاں پر آ چکے ہیں۔ حضرت عمر نے جیسے ہی مسجد کے اندر گیا دیکھتے کیا ہے کہ حضرت ابو بکر جھاڑو لگا رہے ہیں۔ حضرت عمر نے حضرت ابو بکر سے کہا اے ابو بکر آپ کا کب آنا ہوا، آپ میں مجھ سے پہلے کیسے آ گئے؟ تو حضرت ابو بکر نے کہا اے عمر آتا تو وہ ہے جو گھر جاتا ہے، میں تو گھر ہی نہیں گیا، میں تو مسجد ہی میں ٹھہر گیا تھا، کیونکہ آقا نے کہا جو مسجد کی صفائی کرے گا اللہ اس کو اتنا ثواب عطا فرمائے گا، اس لیے میں گھر ہی نہیں گیا، مسجد ہی میں مسجد ہی میں رہ گیا، اس لیے گھر ہی نہیں گیا۔ حضرات یہ مقام ہے تو یہ آپ سمجھے مسجد کی اہمیت کو، مسجد کی صفائی کرنے والوں کا مرتبہ، مسجد کی بھلائی کرنے والوں کا مرتبہ لوگ اسے اچھا نہیں سمجھتے ہیں۔ اس لیے مسلمانوں دنیا والے تمہیں کچھ بھی کہیں، لوگ تمہیں کچھ بھی کہیں، یہ چیزوں میں نہیں دھیان دینا ہے۔ تمہیں کیا سمجھتے لوگ، تمہارے بارے میں کیا محسوس کرتے ہیں، تمہارے دلوں میں آپ کے بارے میں لوگ دلوں میں کیا سوچتے ہیں، یہ سوچنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ دیکھو اس کام کو حضور نے پسند کیا ہے اور پسند کر کے پھر صحابہ کو حکم دیا ہے یہ کام کرو، تاکہ اس کام کے اگر یہ کام حضور کو پسند آئے تو پر بھی آپ کا بیڑا پار ہو جائے گا انشاءاللہ، مرنے کے بعد قیامت میں بھی آپ کا بیڑا پار ہو جائے گا۔ حضرات محترم اس لیے مسجد کی صفائی کرنا یہ اچھا کام ہے، مسجد کی بھلائی کرنا یہ اچھا کام ہے۔ وہاں دنیاوی باتیں کرنا، ادھر ادھر کی باتیں کرنا یہ سخت حرام ہے، جائز نہیں ہے۔ اگر آپ کو بات ہی کرنی ہے تو اسلام کی باتیں کرو، قرآن کی باتیں کرو، نماز کی باتیں کرو، دین کی باتیں کرو، قرآن کی تلاوت کیا کرو۔ اس میں جب تک آپ تلاوت کرتے رہو گے تمہیں ہر ایک لفظ کے بدلے میں، قرآن کے حرف کے بدلے میں آپ کو اللہ ثواب عطا فرماتا رہے گا، آپ کو نیکی ملتی رہے گی۔ حضرات محترم آؤ ذرا سنیں مسجد کی اہمیت سنیں۔ حضرت انس سے روایت ہے، ایک حدیث میں ہے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے اللہ تعالیٰ
کے لیے چھوٹی یا بڑی مسجد بنائی، آپ دیکھیں اس پر غور کریں۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں، حضرت انس سے روایت ہے، یہ حضرت انس جلیل القدر صحابی ان سے روایت ہے، میرے نبی نے فرمایا کہ اللہ کے لیے، اللہ تعالیٰ کے لیے چھوٹی یا بڑی مسجد بنائی ہے، جس نے بنائی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں گھر بنائے گا، کہے سبحان اللہ۔ حضرات محترم، حضرت عمر بن خطاب فرماتے ہیں، میں نے حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا، جس نے مسجد اس لیے بنائی تاکہ اس میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا جائے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں گھر بنائے گا، کہے سبحان اللہ۔ کتنی بڑی فضیلت کی بات ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اگر کوئی مسجد اس لیے بنائی تاکہ اس میں اللہ کا ذکر کیا جائے، قرآن کی باتیں ہو، اس میں نماز قائم کیا جائے، اس میں تلاوت کی جائے، اس لیے بنائی گئی تو اللہ تعالیٰ اس انسان کے لیے جنت میں گھر بنائے گا، جنت میں محل، اسے جنت میں گھر بنائے گا۔ حضرات محترم، مسجد بنانے کی فضیلت بہت ہے، مسجد بنانے کی بہت فضیلت ہے، اور ایک فضیلت آپ سنیں، اللہ تعالیٰ مسجد بنانے کی فضیلت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی تعمیر کرنے والوں کے لیے جنت میں گھر بناتا ہے، خاص طور پر جب اس کا مقصد صرف اللہ کی رضا ہو، اللہ کی رضا ہو، اس کے علاوہ مسجد بنانے اور اس کے دیکھ بھال کرنے والے کو اللہ تعالیٰ کا محبوب قرار دیا گیا ہے، اللہ اس کو اپنا محبوب بنا لیتا ہے، اللہ کا دوست ہو جاتا ہے، اللہ کا مقرب بندہ ہو جاتا ہے، اللہ اس کو اپنا محبوب بنا لیتا ہے، اور مسجد میں قدم رکھنے والے ہر شخص کو قدموں کے بدلے میں ثواب درجے میں بلندی عطا کرتا ہے، ثواب دیا جاتا ہے اور درجے میں بلندی اور گناہوں سے مغفرت ملتی ہے۔ حضرات محترم، یہ مسجد بنانے کی فضیلت ہے، یہ مسجد تعمیر کرنے کی فضیلت ہے۔ کوئی انسان مسجد بناتا ہے، مسجد تعمیر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو اپنا دوست بنا لیتا ہے، اللہ اس کو اپنا محبوب بنا لیتا ہے، وہ اللہ کا مقرب بندہ بن جاتا ہے، وہ اسے اپنا محبوب بنا لیتا ہے، پھر اسے ثواب بھی دیا جاتا ہے، درجے بلند کیا جاتا ہے، اور اس کے گناہ بھی مٹا دیا جاتا ہے، اس کی مغفرت بھی ملتی ہے، مغفرت کی مزدہ سنایا جاتا ہے۔ حضرات محترم، یہ ہے گھر بنانے، مسجد بنانے کی فضیلت۔ جو انسان اپنے آپ کو چاہے کہ میرا گھر جنت میں ہو، میرا مکان جنت میں ہو، میرا محل جنت میں ہو، تو وہ دنیا میں اللہ کا گھر تعمیر کرے، اللہ کا گھر بنائے، مسجد تعمیر کرے۔ اور ایسے ہی حدیث مبارکہ کے مطابق ہے، جو شخص صرف اللہ کی رضا کے لیے مسجد بناتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں اسی طرح ایک گھر بناتا ہے۔ اس سے کیا پتہ چلا، جو انسان جس طرح مسجد تعمیر کرے گا، کوئی اچھے شان عالی شان مسجد بنائے گا، پورا پیسے اس میں لگائے گا، پوری دولت اس میں لگائے گا، خود اپنی مسجد بنائے گا، اچھی عالی شان مسجد بنائے گا، جو جیسے ہی مسجد بنائے گا اللہ تعالیٰ اس کے لیے ایسے ہی جنت میں اچھا مکان تیار کرے گا۔ حضرات محترم، جو شخص مسجد سے محبت رکھتا ہے، جو شخص مسجد سے پیار کرتا ہے، جو شخص مسجد سے محبت رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ بھی اس انسان سے محبت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ بھی اس انسان سے محبت رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے اپنا محبوب بنا لیتا ہے۔ مسجد جانے والوں کے ہر قدم پر نیکی لکھی جاتی ہے، اللہ تعالیٰ اس کا ایک درجہ بلند کرتا ہے اور ایک گناہ مٹا دیتا ہے، پھر مسجد سے گھر واپس آتے ہوئے بھی اسی طرح نیکیاں لکھی جاتی ہے، اس کا درجہ بلند کیا جاتا ہے۔ اب ذرا غور کرو اس حدیث پاک پر، انسان جو مسجد جانے کے ارادے سے اپنے گھر سے نکلتا ہے، وضو بنا کر نکلتا ہے، اچھے کپڑے پہن کے نکلتے ہیں، مسجد بنانے کے بعد اللہ کی رضا کے لیے، صرف اس کا مقصد یہ ہو کہ اللہ کی رضا ہو، اللہ راضی ہو جائے، اس لیے مسجد بناتا ہے۔ گھر سے مسجد جانے کے ارادے سے نکلتا ہے، انسان جب نکلتا ہے اس ارادے کے ساتھ یہ مسجد میں جاؤں گا، نماز پڑھوں گا، خدا کے کلام کی تلاوت کروں گا، اللہ پاک کا ذکر کروں گا، مصطفیٰ کی شان بیان کروں گا، تسبیح و تحلیل بیان کروں گا، اس ارادے سے مسجد میں جاتا ہے۔ اب ذرا سنیں اس انسان کا مرتبہ کیا ہوتا ہے جب وہ مسجد جانے کے لیے نکلتا ہے، ہر قدم کے بدلے میں اللہ اسے نیکی دیتا ہے اور اس کے ایک درجے بلند کیا جاتا ہے۔ ایک قدم آگے بڑھاتا ہے، ایک درجے بلند ہوتا ہے، 2 قدم آگے بڑھاتا ہے، دوسرے قدم کے بدلے میں دوسرا درجہ بلند ہوتا ہے۔ آپ پتا چلا، اپنے آپ پر غور کرو، آپ گھر سے نکلتے ہو، آپ شمار نہیں کر سکتے ہیں، آپ تعداد نہیں کر سکتے ہیں، آپ گن نہیں سکتے ہیں، آپ شمار نہیں کر سکتے ہیں، آپ کا کتنا قدم ہوا جو آپ نے گھر سے نکلے، کتنا قدم ہوا آپ شمار نہیں کر سکتے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے ہر قدم کے بدلے میں تمہیں نیکی دیتا ہے، اور ہر قدم کے بدلے میں ایک قدم
قدم کے بدلے میں ایک قدم کے بدلے میں ایک درجہ بلند کرتے ہیں، یہ جانے کا ہے۔ پھر جب انسان واپس آتا ہے پھر ایسے ہی اس کے نامہ اعمال میں نیکی لکھی جاتی ہے، اس کے ہر قدم کے بدلے میں اللہ اس کے درجے کو بلند کرتا رہتا ہے، اس کا درجہ بلند ہوتا رہتا ہے۔ حضرات یہ شان ہے مسجد بنانے والوں کے لیے اور مسجد میں جا کر نماز پڑھنے والوں کے لیے، ذکر و اذکار کرنے والوں کے لیے۔ اس لیے آپ مسجد سے محبت رکھو، مسجد سے پیار کرو، مسجد سے لگاؤ رکھو، اپنا دل مسجد میں لگاؤ۔ جب تم مسجد سے محبت کرو گے اللہ تم سے محبت کرے گا، اللہ تم سے محبت کرے گا، حضور بھی تم سے محبت کریں گے، خدا بھی تم سے محبت کرے گا۔ حضرات محترم، میں آپ کو بتاؤں اللہ پاک کے آخری نبی رسول ہاشمی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جس نے مسجد اس لیے بنائی تاکہ اس میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا جائے تو اللہ پاک اس کے لیے جنت میں گھر بنائے گا۔ یہ حدیث پاک آپ نے کئی مرتبہ مجھ سے سنی تو آپ ذرا اس میں غور کیجئے گا۔ انسان مسجد وہی بناتا ہے جس کو اللہ توفیق دیتا ہے، اللہ جسے ہدایت دیتا ہے، اللہ اس انسان کو مسجد بنانے کی توفیق دیتا ہے جو انسان مسجد سے محبت کرتا ہے، جو انسان مسجد سے پیار کرتا ہے، اور محبت وہی کرتا ہے جس انسان سے اللہ محبت کرتا ہے، جس انسان کو اللہ توفیق دیتا ہے وہی مسجد بناتا ہے۔ حضرات ہمیں بھی چاہیے کاش ہمیں بھی مسجد بنانے کی توفیق ملے۔ اللہ پاک نے وسعت عطا فرمائی ہے، بہت سارے لوگوں کو مال و دولت سے نوازا ہے، بہت سارے انسان ایسے ہیں جو پوری مسجد خود تعمیر کر سکتا ہے، پوری مسجد خود بنوا سکتا ہے، پوری مسجد خود بنوا سکتا ہے، انسان چاہے گا تو بنوا سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مال و دولت سے نوازا ہے، اگر آپ اتنا بھی نہیں کر سکتے ہیں، اتنی دولت نہیں ہے، اتنے مال دولت نہیں ہے تو کم سے کم مسجد میں حصہ لینے کی کوشش کریں، چاہے ایک اینٹ کے بدلے میں، چاہے بجری کے بدلے میں، چاہے ریت کے بدلے میں، چاہے ایک سیمنٹ کے بدلے میں آپ حصہ لینے کی کوشش کریں۔ اپنا نام اس مسجد میں لکھوا لیجئے جہاں آپ کے گاؤں میں، آپ کے پڑوس میں، آپ کے علاقے میں، آپ کے بستی میں، آپ کے شہر میں یا کہیں پر بھی مسجد تعمیر ہو رہی ہے اور مسجد تعمیر کے لیے آپ کے پاس کوئی آتا ہے اور مسجد کے لیے مانگ رہا ہے تو آپ نہ کریں، جتنا ہو سکے آپ دینے کی کوشش کریں۔ اگر آپ کے گاؤں میں مسجد کا کام چل رہا ہے، مسجد کے تعمیر کے لیے کام چل رہا ہے، بہت ساری مسجدیں ایسی پڑی ہوئی ہے کہ چھت نہیں ہے، کہیں پر اور کام باقی ہے لیکن لوگ دھیان نہیں دیتے ہیں۔ اے لوگوں مسجد سے الفت اور پیار کرو، مسجد سے محبت رکھو، اپنا دل مسجد میں لگاؤ، کیونکہ جب تم مسجد سے محبت کرو گے اللہ تم سے محبت کرے گا، اور اللہ جس انسان سے محبت کرتا ہے اللہ اس انسان کو مال و دولت سے بھی نوازتا ہے، اللہ اس انسان کی عمر کو بھی بڑھا دیتا ہے، اس کو نیکی بھی عطا کرتا ہے، اس کے سارے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ حضرات محترم یہ مسجد بنانے والوں کی فضیلت ہے۔ آج ہم سمجھتے ہیں نا کہ ہمارے پاس اچھی نوکری اور اچھی جاب ہو تو وہی انسان کامیاب سمجھتے ہیں، وہی انسان اپنے آپ کو کامیاب سمجھتے ہیں۔ بہت سارے انسان کہتے ہیں ہم مسجد میں پیسے کبھی نہیں دیے ہیں، ہم مسجد میں نہیں دیے، دیکھو ہمارے پاس پھر بھی پیسے ہیں، ہمارے مال و دولت میں اضافہ ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ مسلمانوں یہ کبھی مت سوچو کہ آپ نے مسجد میں پیسہ نہیں لگایا تو یہ آپ نے مال و دولت آپ کے اور بڑھ رہے ہیں۔ سنو مسجد میں آپ نے پیسہ لگوایا یہی پیسہ آپ کا قیامت کے دن کام آئے گا، آپ نے اینٹ کے لیے پیسہ دیا یہی اینٹ آپ کے قیامت کے دن کام آئے گی، آپ نے سیمنٹ کے لیے پیسہ دیا یہی سیمنٹ آپ کا وہاں کام آئے گا، یہی پیسہ دینا آپ کا کام آئے گا، یہی مسجد آپ کے بارے میں گواہی دے گی، آپ کے سپورٹ کرے گی، آپ کے گواہی دے گی، یہی مسجد گواہی دے گی اے اللہ اس بندے نے تیرے گھر کو تعمیر کیا تھا، اس بندے نے تیرے گھر کو آباد کیا تھا، اس بندے نے تیرے گھر میں یہ اینٹ لگایا تھا، تیرے گھر میں سیمنٹ دیا تھا، تیرے گھر میں بالو دیا تھا، یہ مسجد گواہی دے گی۔ بتاؤ جس کے حق میں اگر خدا کا گھر گواہی دے اس انسان کا بیڑا پار ہو جائے گا، اس انسان کو کامیابی مل جائے گی۔ حضرات محترم حضرت عبداللہ بن روا سے ایک روایت ہے، ایک شعر انہوں نے بیان کیا ہے کہ افلح من یعالج المساجد ویقرأ القرآن قائما وقائدا۔ سنو انہوں نے کیا کہا ہے، شعر کا مطلب کیا ہے، وہ کامیاب ہے، وہ انسان کامیاب ہے جو مسجد تعمیر کرتا ہے اور اٹھتے ہیں بیٹھتے ہیں قرآن پڑھتا ہے۔ سنیں اس شعر کا مطلب، وہی انسان کامیاب ہے جو مسجد کا بناتا ہے، مسجد تعمیر کرتا ہے، مسجد میں پیسے لگاتا ہے، مسجد کے پیچھے پیسے خرچہ کرتا ہے، وہی انسان کامیاب ہے۔ اور پھر مسجد کا تعمیر کرنے کے بعد مسجد میں اٹھتے ہیں بیٹھتے
ہیں، نماز پڑھتے ہیں، خدا کے کلام کا ذکر کرتے ہیں، وہی انسان کامیاب ہے، وہی انسان کامیاب ہے، اسی کو کامیابی ملتی ہے۔ اے عاشقان رسول، ہم نے بھی مسجد بنائی ہے، ہم نے مسجد کو ویران کر دیے ہیں، ہم نے مسجد کو آباد کرنا چھوڑ دیے ہیں، ہم نے بھی مسجد بنائی ہے۔ اگر آپ عالیشان مسجد تعمیر کیے ہیں، مسجد بنوائی ہے، تو کم سے کم مسجد کو آباد کرنے کی کوشش کرو، اللہ کا ذکر کرو، قرآن کی تلاوت کرو، 5 وقت نماز پڑھنے کی کوشش کرو۔ جب آپ مسجد کو آباد کرو گے، خدا کے گھر کو آباد کرو گے، اللہ تمہارے گھر کو آباد کر دے گا، اللہ تمہارے گھر کو آباد کر دے گا۔ اگر تم نے خدا کے گھر کو آباد نہیں کیا، اپنے خدا کے گھر کو آباد نہیں کیا، ویران کر کے چھوڑ دیا، پھر تمہارا گھر برباد ہو جائے گا، آپ کا گھر برباد ہو جائے گا، آپ کبھی ترقی نہیں کر پاؤ گے۔ اگر آپ ترقی چاہتے ہو، اپنے گھر کو آباد کرنا چاہتے ہو، تو شرط ہے کہ خدا کے گھر کو آباد کرو، خدا کے گھر کو آباد کرو۔ ادھر خدا کے گھر کو آباد کرو گے، وہی خدا کا گھر خدا کی بارگاہ میں دعا کرے گا، اللہ تمہارے گھر کو آباد کرے گا، تمہارے گھر کو آباد کر دے گا۔ حضرات محترم، یہ بہت بڑی بات ہے، یہ اس انسان کے لیے جو انسان مسجد میں پیسے لگاتا ہے، چاہے 100 روپے ہی کیوں نہ ہو، چاہے 50 روپے ہی کیوں نہ ہو، چاہے 100 روپے ہی کیوں نہ ہو، چاہے ایک اینٹ کے بدلے میں پیسہ دیا ہو، چاہے سیمنٹ کے بدلے میں پیسہ دیا ہو، آخر مسجد میں حصہ انسان جو انسان لیتا ہے وہ انسان حاصل کرتا ہے، بہت بڑی کامیابی حاصل کرتا ہے۔ انسانوں ہمیں چاہیے، اور اللہ ہمیں توفیق دے، اللہ ہمیں توفیق بخشے کہ مسجدوں کے کام میں لگنے کی کوشش کرے، اس میں پیسے خرچ کرنے کی، مال و دولت دینے کی کوشش کرے۔ آپ خدا کے گھر میں آپ خرچہ کرو گے، پیسے لگاؤ گے، تو اللہ تعالیٰ تمہیں کہیں سے اس قدر عطا کرے گا آپ کبھی سوچ بھی نہیں سکتے ہیں، آپ کے دماغوں میں خیال میں کبھی وہ بات اور سوچ نہیں آ سکتی ہے، اللہ ایسی جگہ سے عطا کرے گا۔ کیونکہ حضرت انس سے مروی ہے، حدیث پاک میں ہے کہ 7 چیزیں ایسی ہیں جن کا ثواب بندے کو مرنے کے بعد بھی ملتا ہے۔ حضرات، انسان چاہتا ہے نا کہ مرنے کے بعد بھی مجھے ثواب ملتا رہے، مرنے کے بعد بھی مجھے نیکی ملتی رہے، مرنے کے بعد بھی میں ثواب کا حقدار رہوں، مجھے نیکی ملتے رہے۔ ہر انسان چاہتے ہیں نا، تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں 7 چیزیں ایسی ہیں جو انسان دنیا میں بھی اس کو ثواب ملے گا، اس کو نیکی ملتی رہے گی، اور جب وہ دنیا سے چلا جائے گا تب بھی اس کو ثواب ملتا رہے گا، نیکی ملتی رہے گی۔ ان 7 چیزوں میں سے ایک چیز وہ ہے جو مسجد تعمیر کرتا ہے، جو مسجد بناتا ہے، جو مسجد کے کاموں میں لگا رہتا ہے، جو مسجد کے پیچھے پیسہ کرتا ہے، پیسے خرچہ کرتا ہے، وہ انسان دنیا میں رہے گا تب بھی ثواب ملتا رہے گا، نیکی ملتی رہے گی۔ جب دنیا چھوڑ کر چلا جائے گا، آخرت میں بھی اس کو ثواب ملتا رہے گا، قبر میں بھی ثواب ملتا رہے گا۔ جب دنیا سے چلا جائے گا، جب تک وہ مسجد رہے گی، مسجد میں تلاوت ہوتی رہے گی، قرآن پاک کا ذکر ہوتا رہے گا، نماز لوگ پڑھتے رہیں گے، یہاں لوگ نماز پڑھیں گے، اس کو بھی ثواب ملے گا، اور ساتھ ساتھ اس انسان کو بھی ثواب ملے گا جو مسجد تعمیر کیا ہے، اور مسجد جنہوں نے بنایا ہے، مسجد کے پیچھے پیسہ لگایا ہے، مسجد کے پیچھے انہوں نے پیسے خرچ کیا ہے، چاہے ایک اینٹ ہی کیوں نہ ہو، چاہے سیمنٹ ہی کیوں نہ ہو، چاہے بجری ہی کیوں نہ ہو، چاہے ریت ہی کیوں نہ ہو، چاہے 100 روپے ہی کیوں نہ دیا ہو، تب بھی اس انسان کو ثواب ملتا رہے گا، نیکی ملتی رہے گی۔ یہ صدقہ جاریہ ہے جو انسان کو مرنے کے بعد بھی ملتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اسے نیکی عطا فرماتا ہے۔ حضرات محترم، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہمیں بھی مسجد تعمیر کرنے کی اور اس کے تعمیر میں حصہ لینے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو لوگ مسجد کے کاموں میں لگا رہتا ہے، مسجد سے محبت کرتا ہے، مسجد کے پیچھے پیسے خرچہ کرتا ہے، مسجد کے لیے تعاون کرتا ہے، مسجد کے لیے پیسے دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے دینے کو قبول فرمائے، اور اس کے گھروں میں خوب ترقی عطا فرمائے، ان کے مال و دولت میں ترقی عطا فرمائے، ان کو مالا مال عطا فرمائے، اس انسان کی ساری جائزیں، ساری مراد اللہ پوری فرمائے۔ میں سب انسان کے لیے دعا کرتا ہوں جو انسان مسجد میں اپنا پیسہ خرچہ کرتا ہے، مسجد میں لگاتا ہے، مسجد کے پیچھے پیسے دیتے ہیں، تعاون کرتے ہیں، سارے انسانوں کے لیے رب کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں اللہ اس انسانوں کے جو انسان دیتے ہیں اس کے دینے کو قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ اس کی جائز مرادیں پوری فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب علیہ۔ میں نے جس آیت کریمہ آپ کے سامنے بیان کی ہے، اس آیت کریمہ کے تحت اگر میں بیان کرنا چاہوں تو کافی لمبا ٹائم چاہیے، اس لیے میں اپنی گفتگو کو یہیں سے ختم کرتا ہوں۔ ہم سب کو ان ساری باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔